اسلام کے حرم کے بالکل سامنے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر لائیو زیارت کر سکتے ہیں، مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سیدہ ام فروہ جعفری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبحان علی حسبانی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام بھی عرض کرتے ہیں اور مولا کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی طرف بڑھوں گا، اور اربعین کے ایام ہیں اور ہماری جس طرح سے خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو اہل بیت علیہ السلام کا میسج ہے وہ پوری دنیا کے اندر اسپریڈ کیا جائے، آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں لوگوں تک اس پیغام کو، جو کہ صدیوں سے دشمن نے کوشش کی کہ وہ پیغام صحیح سے نہ پہنچ سکے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اس وقت اربعین میں آپ کئی اربعین کر چکی ہیں، اس دفعہ کا جو اربعین ہے اس میں آپ نے کیا چیز نئی محسوس کی جو اس سے قبل آپ نے محسوس کی ہیں؟ اس میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر کرتی ہوں خدا بند عالم کا، امام حسین کا، حضرت عباس کا، کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں کہ ایک جگہ تو حضرت عباس کا روضہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف امام حسین کا روضہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ میں نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں اس وقت۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں اہل بیت ٹی وی کا، جنہوں نے مجھ کو اتنی بڑی اپورچونیٹی، یعنی کہ اتنا بڑا موقع دیا مجھے کہ میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اربعین کے حوالے سے سوال کیا ہے آپ نے، دیکھیں برادر، میں آج سے 30 سال پہلے میں آئی تھی شادی سے پہلے، اور اسی کربلا میں آئی تھی۔ ایک مسافروں کو ایک مسافر خانہ جس کو کہتے ہیں وہ دے دیا جاتا تھا، ایک سالن بن جایا کرتا تھا، اور ایک تھیلے میں روٹیاں آتی تھیں، اور خوف کا عالم یہ تھا۔ دیکھیں کھانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کسی جگہ پہ زیارت مل جائے وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ اچھا، خوف کا عالم تھا کہ صدام کی حکومت تھی، اور یہ صدام کی حکومت کی وجہ سے ہم جس کوچ میں بیٹھتے تھے اس کی تصویر لگی ہوتی تھی، ہر ریسٹورینٹ میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ خوف کا عالم تھا کہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ہم جس روضے پر جاتے تھے تو دل خون کا آنسور ہوتا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس کے روضے پر صدام کی تصویر لگی ہے، امام حسین کے روضے پر صدام کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین اب کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک جگہ متفق ہو جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ معرفت، اور قبول ہے نہ ہماری کوئی زیارت قبول ہے، تو معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ اس زمانے کا آپ نے ریفرنس دیا کہ سب کچھ کو زندہ حسین سے کہتے ہیں کہ خوف نہیں ہے، اور قبر حسین سے بڑا خوف ہے، کیونکہ امام حسین السلام نے زندگی میں کسی پہ کبھی خروج نہیں کیا، ہمیشہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کیا، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ قبر حسین پہ چونکہ شیعہ جمع ہوں گے اور ان کی حکومتوں کو خطرہ ہوگا۔ حالانکہ شیعہ بھی اسی مکتب کے پیروکار ہیں، وہ بھی کسی پہ خروج نہیں کرتے، مگر حق کے لیے سٹینڈ کرنا ہر انسان کا رائٹ ہے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی ملتا ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ مظلوم کی یاوری کرنی اور ظالم سے نفرت کرنی، اس کو روکنا ہے۔ تو وہ ڈرتے ہیں قبر حسین سے، اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ ظالمین نے کوشش کی کہ ان قبور کو جو ہے وہ تباہ حال رکھا جائے، لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھا جائے۔ اب میں، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ پہلے مشی کا اتنا رواج نہیں تھا۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، 15-20 سال سے جو آغاز ہوا ہے، اور لیکن ہر سال امپرومنٹ ہو رہا ہے۔ ہر موقع میں پچھلے موقع میں بھی جا چکی ہوں، لیکن اسی طرح ویلکم کرتے تھے، لیکن اب جو سٹائل میں دیکھ رہی ہوں کہ میں دنگ ہوں کہ یہ کیا یہ حلاتہ والی روٹیاں آسمان سے زمین پر آ رہی ہیں۔ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ
یہ حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ اس سال اربعین پر کتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ جب آئیں تو ڈیٹا آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے گئے، عراق بتا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ. پھر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے، دنیا کا ہر مشروب یہاں، ٹھنڈا پانی ہر وقت موجود، کتنی گرمی ہو، کھانے بے حساب. یہ کیسے لوگوں کو کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ کیسے کتنے موقع کھانا کھلائیں گے، کتنے لوگ پانی پلائیں گے. یعنی یہ ایک الہی اگر بات یہ ہے کہ دہن مبارک امام حسین سے میں ایک جملہ نکلا تھا. وہ جملہ کب نکلا تھا؟ جب آپ نے کرب و بلا کی زمین خریدی تھی اور اس وقت آپ نے بنی اسد کے قافلے والوں کو کہا تھا کہ دیکھو میرے زائر آئیں گے اور تم ان کا خیال رکھنا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ امام حسین اپنے دہن مبارک سے اگر کوئی چیز عرض کر دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا وند عالم رد کر دے گا. وہ رد نہیں کر سکتے ہیں وہ امام. تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں میرے کہ جو امام خود پیاسے چلے گئے، بچے پیاسے. ہو کے ہمارے پاس کم پڑ رہا ہے اور اربعین پہ وہ پانی اچھل رہا ہے، وہ پانی اچھل رہا ہے، اسپرے ہو رہا ہے پنکھوں کے ساتھ. اور گرین جو شیڈ لگائے ہوئے اس کے اندر پائپ ہے پورے راستے تھرو آؤٹ ٹوورڈز کربلا، اسپرے ہو رہا ہے اور پلایا بے حساب جا رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی موقع والے نے کہا کہ ہم موقع وائنڈ اپ کریں ہمارا سامان ختم ہو گیا. نہیں دیکھا میں نے، 10 سالوں میں نہیں دیکھا میں نے. بالکل ایسا نہیں ہے. اور ہر چھوٹے چھوٹے بچے ٹشو دے رہے تھے اور اس وقت دل چاہ رہا تھا ان بچوں کو پیار کر لے. اور اس وقت یقین کریں کہ دل چاہتا تھا کہ اپنی پوری جائیداد اٹھا کر لے کر آ جاؤ ادھر اور ہم کسی طریقے سے ڈونیٹ کر دیں. تو بس بات یہی ہے کہ دیکھیں قول رسول، قول امام حسین کبھی رد نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے ابھی آپ نے جیسے کہ عرض کیا کہ امیگریشن سے پتہ چلتا ہے، ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ آئے. لیکن یہ آپ کو موزہ نہیں لگتا امام حسین کی مجلس زمین پر بھی ہو رہی ہے اور ریکارڈ ٹوٹا ہے نجف کا کہ 40 سے زیادہ ایروپلین لینڈ ہوئے ود ان 1 آور، 1 گھنٹے کے اندر 40 سے زیادہ. یہ موضوع ہے. اس پہ مجھے آپ چونکہ عالمہ بھی ہیں اور اس چیز پر بہتر تبصرہ کریں گی اور یہ بات ہو تو پھر ہم سبحان بھائی کی پردرد آواز میں کلام بھی سنیں گے. کیونکہ وہ یاد آتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جب اربعین کا ذکر ہو، مولا حسین کا ذکر ہو، غازی ابو الفضل عباس اسلام کا ذکر ہو، بی بی سکینہ کا ذکر ہو اور جناب زینب کبریٰ کا ذکر نہ ہو تو جو ہے وہ ذکر مکمل کامل نہیں ہوتا. کیونکہ جس طرح سے امام حسین السلام نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، اس نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے امام حسین السلام کی قربانی کو بچایا. تو شہزادی نے، چونکہ آپ عالمہ تو غیر معلمہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ کو سکھایا کہ امام ہوتا ہے چاہے بھتیجا ہی کیوں نہ ہو. اور ان کی اس پر مہر لگانے کے لیے کہ امام کے دہن مبارک سے بھی وہ بات واضح ہو کہ آپ نے سوال کیا کہ علی بن زین العابدین میں اپنے بھائی کو تم اپنے بابا کو بے گور و کفن اس صحرا کے اندر، اس دشت کے اندر، آج تو گل و گلزار ہے، اس وقت دشت کے اندر چھوڑے جا رہے ہیں. کیا میری ماں نے چکیاں پیس کے حسین ابن علی کو اس لیے پالا تھا؟
کون یاد کرے گا ان کو، کیا ہوگا؟ جب یہ سوال کیا تو امام زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی جان، ایک وقت آئے گا کہ یہ جگہ مرجع خلائق بنے گی اور پوری دنیا سے لوگوں کی بازگشت ادھر ہوگی. تو اب اس زمرے میں اگر ہم نجف ایئرپورٹ کا ریکارڈ ٹوٹنا دیکھیں اور ازدحام کا سیلاب جو آگے فصیل کربلا سے ٹکرا رہا ہے دیکھیں اور اس جملے کو دیکھیں، تو میں چاہوں گا اس پہ ہم ذرا بات کریں تو اس پہ ذرا رزلٹ نکل کے سامنے آئے گا. دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم بی بی زینب کی خدمات کو دیکھیں کہ، اور ابھی جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ بی بی نے کس طریقے سے بھتیجے تھے لیکن امام تھے، لیکن ایک تہذیب بتائی، ایک ادب بتایا. امام چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو تو امام ہے، چاہے وہ کھڑا ہو جائے تو وہ امام ہے. تو عزیزان محترم، یہ بتایا ہے بی بی زینب نے ہمیں کہ ادب بہت ضروری ہے، اخلاق بہت ضروری ہے. اور روزے عاشورہ میں اگر میں اس جملے کو اور اچھی طریقے سے ڈسکرائب کروں، اس کی تفصیلات بتاؤں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے روزے عاشورہ کا، کہ جس میں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی اور پھر واپس آ جاتی، پھر جاتی پھر واپس. پوچھا گیا کہ بی بی آپ کیوں جاتی تھی ادھر؟ کہا کہ تجھ کو پتہ نہیں ہے، میرا بھتیجا جو ہے وہ اس خیمے میں ہے، وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، اس وقت وہ چل نہیں سکتا ہے. ایسے میں بی بی نے وہ ادب سکھایا ہے کہ وہ پہلے امامت کو لے کر آئی ہیں تاکہ آگے جا کر امامت کے مشوروں سے، جبکہ بی بی مشورے دے رہی ہیں لیکن بتا کیا رہی ہیں کہ دیکھو اب آگے جا کر تمہیں اس امام کی سننا ہے. لیکن ہماری آج کل کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ ہم سن تو رہے امام کی لیکن کر نہیں رہے امام کی. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اس جملے کو میں تھوڑا سا بدلوں گی لیکن اب بہت چینجنگ آ گئی ہے، اور ہماری ینگسٹرز کے اندر جو اویئرنیس آ گئی ہے، جو علم آ گیا ہے. میں یقین کریں کہ میں اپنے اسپیئر ٹائم پر میں اس توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں خواتین کو بھی اور ینگسٹر کو بھی کہ دیکھیں، اپنا فالتو ٹائم فونوں پر نہیں گزاریں، اپنا فالتو ٹائم ٹی وی پر نہیں گزاریں. جو تھوڑا وقت آپ کو میسر آ جاتا ہے آپ اسٹڈی کریں. اچھا، اس میں ایک جملہ اور، پھر اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ اور فرمایا کہ کیا ظالم و جابر حکمران، کیونکہ ابھی تو کربلا ہوئی ہے، ابھی کٹے ہوئے سر نیزوں کے اوپر کشا بہ کشک پھرائے جا رہے ہیں، جو کہ اصحاب کہف کے معاملے سے بھی عجیب تر قرار دیا گیا، اور آگے بھی ایک سلسلہ رہے گا. تو شہزادی نے پھر سوال کیا کہ کیا ظالم و جابر حکمران آ کر ہمارے شیعوں کے اوپر، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا سے شیعہ آئیں گے، تو کیا وہ ان کو منتشر نہیں کریں گے، ان کے اوپر جنایات نہیں کریں گے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یقیناً کریں گے، مگر جتنا کریں گے اتنا ہی خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس نور کو وہ انفجار ہوگا، اتنا ہی مضبوط انفجار ہوگا. جس طرح سے انفجار یعنی دھماکہ ہو، یعنی کہ نور کا دھماکہ اتنی اور زیادہ ہوگا. جتنا سرکوب کیا گیا تشیع کو، تاریخ گواہ ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ لبیک یا حسین کی صدا پھیل گئی. تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر کے پھر سبحان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، بے انتہا خوبصورت ہے. یہ میں نے اس زمرے میں کہا جب آپ نے شروع کیا کہ میں جب آئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں کیا تھا، تو وہ آئیں گے ایسے مگر وہ رکیں گے نہیں. جی، رکیں گے نہیں. دیکھیں، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مار دو، قتل کر دو، ان کو ڈسٹرائے کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم کی بھول ہے. ہمارے اگر دیکھیں، اگر آپ بیک میں جائیں، پاکستان سے ہم لوگوں کا تعلق ہے کہ ایک زمانے میں کس قدر قتل ہو رہا تھا. تاکہ وہ مجلسیں کر رہے تھے، ایک قتل ہو رہا تھا، لیکن ایک مر رہا تھا تو ایک مجلس ختم نہیں ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں 40 مجلسیں اور ہو رہی تھی. تو یہ بی بی کا ہی تو بالکل ایسے ہی ہے. تو بس یہی میں کہہ سکتی ہوں اس معاملے میں کہ یہ بی بی کا کوئی قول جو ہے ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ عاقلہ بنی ہاشم تھی، جہاں پر سب کے سب، جیسے کہ حضرت عباس کے لیے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے کہ جہاں سب ہی خوبصورت ہیں، لیکن اس پر اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے، ایسے ہی جہاں سب عقل مند ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی، جی ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، نہیں،
ان تمام عقل مندوں کے بیچ میں عقیلہ. اگر کسی کو عقیلہ بنی ہاشم کیا- کہا کیا جائے رتبہ ہوگا؟ تو اللہ اس کا کیا مقام کیا مقام، ہوگا، اللہ کیا اللہ. مقام. اور یہ وہ اچھا ہیں نام سے ہی ظاہر ہے زینب، بابا کی زینت. اور بابا کون؟ جی تو بابا کون؟ بالکل جن پر تمام ائمہ بھی فخر کر رہے ہیں امیر المومنین پہ، یعنی جی. امیر المومنین فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. جی. میں اسی زمرے میں لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ جب بی بی زینب پیدا ہوئی اور کس نے تعلیم دی؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے. اچھا جب تعلیم دی تو جب کہا کہ خدا کتنے ایک، جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ محمد رسول یہ سارے، تو پھر کسی مقام پر آ کر دو پر آئی، کہا کہ نہیں اب میں ایک ہی کہوں گی، خدا ایک ہی ہے. اور وہی سوال حضرت عباس سے کہا گیا تو حضرت عباس نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ ایک ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری. تو جی سبحان علی حزبانی صاحب کے پاس چلیں گے، اور حزبانی صاحب کو یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ کم دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت ہی پردرد آواز کے مالک ہیں. اور جتنی بھی ٹرانسمیشن ہمارے روڈ شوز ہوتے ہیں، مختلف جتنی ٹرانسمیشن مشایا میں نجف سے بھی آپ نے دیکھی، ساری جو ہے وہ میں تو چونکہ سامنے ہوتا ہوں اس لیے آپ مجھے دیکھتے ہیں، مگر جو اصل کاوش ہے وہ سبحان علی حزبانی صاحب کی ہوتی ہے. یہ نہ صرف اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، بالکل اس کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں، پھر وہ آپ تک پہنچتی ہے. میں اگر گھنٹہ پر بولوں گا تو یہ اس کے اوپر مزید 3 گھنٹے مزید اور لگاتے ہیں. تو ان کا کام مجھ سے 3 گنا زیادہ ہے. تو یعنی اہل بیت کی بارگاہ میں اجر بھی 3 گنا زیادہ یہ لے جاتے ہیں. مجھے تو 25% ملتا ہے، 75% جو ہے وہ سبحان بھائی کے حصے میں آتا ہے کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے. مگر اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چونکہ ان کی بڑی پردرد آواز ہے، میں نے پچھلے سال سنی تھی، اور میں نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس وقت استراحت نہیں کر سکتے، مولا کا ذکر کرنا ہے. چلیں میرے ساتھ اسٹوڈیو، میں ان کو لے کر آیا ہوں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی پردرد آواز میں کوئی ایسا کلام جس سے کہ ہم اس عاشورہ کے دن جس دن فیصلہ ہوا تھا حق اور باطل کا، وہاں پہنچ جائیں روحانی طور پہ. ایسا کلام سنا دیں. بسم اللہ. میں سوچا تو کچھ اور تھا، اب اگر اس طرف لے کے جاتے، اگر ایک کلام اور کی گنجائش ہے تو پھر میں یہ چلیں جو آپ نے سوچا تھا پہلے وہ اس کے سنا. بعد بالکل صحیح دوسرا ہے، میں بالکل صحیح. بسم اللہ. ختم ہے فسد کما بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. تیر و شمشیر و ثنا کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و ثنا کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نہ اذان بول رہی ہے زینب. سبحان اللہ. چن رہا ہے ادب
بلغا لفظیں واہ 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 سبحان اللہ. چون رہا ہے ادب نہج بلاغا لفظیں اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل کمان اے یزید سے بڑی اور تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے بول رہی سبحان اللہ. زینب. سبحان اللہم صلی علی محمد. بہت ہی پردرد آواز کے ساتھ آپ نے پیش کیا. ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ جب کوشش کروں گا پھر آپ کی طرف آؤں. ابھی ہم سلسلے کی طرف آگے بڑھیں گے تیزی سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری دیر تک سسٹین نہیں کر پاتا اور ائمہ نے اشارہ بھی دیا اور بھی ہوئے صفحہ ہستی سے مٹ بھی گئے اور جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی انہی کے ساتھ جہنم واصل ہوں گے. یہ گنبد کے اوپر پرچم لہرا رہا تھا اور لہراتا رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر چونکہ ہم ایک اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کلام کے اوپر ان جملات کے اوپر جو شہزادی نے اپنے لبھائے مبارک سے ادا کیے یا امام زین العابدین اسلام نے ادا کیے وہ منوان امپلیمنٹ ہو گئے ویسے ہی ہو گئے پورے. اور اس وقت ہم نے ایک جملہ ہماری اور ذہن میں آتا ہے کہ شہزادی نے ایک اور چیلنج دیا تھا اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کیونکہ جرأت اور بہادری اور ثقافت اس خاندان کے اوپر تمام ہے. نہ ان سے زیادہ کوئی جری ہو سکتا ہے نہ شجاع ہو سکتا ہے نہ ان سے زیادہ کوئی صادق القول ہو سکتا ہے. ان جتنی خوبیاں ہیں اس پوری کائنات میں ان کے اوپر تمام ہیں وہ. تو ایک ایسی جگہ پر جو ایک پورے امپائر کا بدمست حاکم ہے جس کے لیے کسی کو قتل کر دینا کوئی اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسے کوئی انسان یعنی چوٹی بھی انسان مارتے ہوئے خوف خدا رکھتا ہے مگر اس کی نگاہ میں ایک انسان چوٹی سے بھی حقیر ہے کہ ایسا انسان سامنے بیٹھا ہے. شراب بھی پیے ہوئے ہے تکبر میں بھی ہے اور بدلہ لینے کے جو عناد اور بغض تھا اس میں بھی بھرا ہوا ہے. فوج بھی ہے عسکر اور لشکر بھی ہے سب ہے. سفرا بھی بلائے ہیں 700 کرسی نشی تعریف کیا ہے مگر ہوا وہاں لکھا وہ گیا جو شہزادی نے فرمایا. شہزادی نے اعلان کا فواللہ لا تمو دکھ رہے نا بولا تمہیں تو وہی ہے نا. تو نہ ہمارے پیغام کو روک سکتا ہے اور نہ اس وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے. یہ رکے گا نہیں یہ پیغام. آج سوشل میڈیا کا دور پہلے محدود تھا منابر تک ابلاغ. یہ لوگ چوراہوں میں کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتے تھے محدود. پھر کتاب کا زمانہ آیا ممبروں سے کیسٹ ریکارڈنگ کا زمانہ آیا. اب ورلڈ وائڈ پیغام جاتا ہے آپ کا مختلف ویب سائٹ سے. اس وقت کا دیا ہوا چیلنج کہ تو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا. آج لے آتے ہیں اس جملے کو سن 1447 ہجری میں. ہم 1447 ہجری کا 2025 کا اربعین منا رہے ہیں. اس جملے کو لیتے ہیں آج پر منطبق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تاثیر کیا ہے. اس پر گفتگو فرما دیں. اس کی تاثیر تو خود ہی آپ نے میڈیا تھا نہ کوئی اتنے وسائل تھے نہ ڈاک سسٹم تھا. شہزادی کے پیش نگاہ کیا کچھ تھا پیش نگاہ کیا کچھ تھا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کریں آپ. کہ یقیناً عاقلہ بن رہی تھی. اور یہ دیکھیں بی بی کا سب سے بڑا معجزہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ بی بی ایک ایسے دربار میں کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا کوئی خوف نہیں ہے. کوئی خوف نہیں ہے. اور یبنا طلقہ کہہ گئے. ہم دیکھتے ہیں ہم فلسطین کا نام اتنی آزادی سے نہیں لے سکتے
ہم قاسم سلیمانی کا نام اتنی آسانی سے نہیں لے سکتے ہیں. آج بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں خوف ہے, ڈر ہے, لیکن بی بی کس طریقے سے دربار یزیدی میں کیا کہہ رہی ہیں. اور وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یزید بھی کسی طریقے سے کم نہیں تھا بی بی کا دل دکھانے پر, اور وہ ایسے ایسے نشتر چلا رہا تھا. ملعون نے کہا کہ من ای متکبرہ, ایسے کہہ کے بالکل تب اس کو بھی جواب ملا تو سمجھ میں آئی اس کو. جی, اور ایسے ایسے کہا کہ یہ تو یہ جو بی بی کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کتنے لاشیں ہیں, کیا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اس وقت بی بی نے کتنا پیارا جملہ دیا, میں تو صرف جمال ہی جمال دیکھ رہی ہوں, خدا کا نور ہی نور دیکھ رہی ہوں میں. جی بالکل, یہ بی بی نے اس طرح جواب دیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو ہمیں مار ڈالے گا, کیا ہمیں قتل کر دے گا تو ہم کیا ختم ہو جائیں؟ ہم حکم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, ہم نور خدا کی اطاعت ہیں. بس عزیزان محترم, سے ایک جملہ یہاں پر اور میں کہنا چاہتی ہوں بی بی کے صبر کے اوپر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کس طریقے سے بی بی کے جو جملے ہیں آج کی تاریخ میں اگر کنورٹ کیے جائیں, اور کتنے سال پرانی یہ بات کہہ رہے ہیں, تو بی بی کے صبر کے اوپر اس وقت میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں, اسی جملے کی ذیل میں ڈالنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر بات تاریخ لکھ دیتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھ دیتی ہے. اور امام حسین بات بی بی نے بے ہوش ہو گئی, بی بی بے ہوش ہو گئی بالکل. بی بی زینب اس وقت امام وقت کون تھے؟ امام حسین تھے. امام حسین نے بی بی کو ہوش میں لے کر آئے, کہا کہ زینب اب بے ہوش نہیں ہونا, اب رونا نہیں ہے تم کو, اب تم کو میرا مشن جو ہے, خدا کا جو مشن ہے, اب جو میں نے وعدہ طفلی میں وعدہ کیا تھا خدا بند عالم سے, اب تم کو وہ ادا کرنا ہے. اب آپ تاریخ بتا دیجئے مجھے, تاریخ میں مسلسل میں دیکھ رہی ہوں, شاید امام حسین کا جب سر کٹ رہا ہے, اور وہی تہذیب وہی ادب کے اوپر ابھی آپ نے ہم نے گفتگو کی, اس وقت بی بی نے کیا کہہ رہی تھی ابن سعد کو مخاطب, اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے علی کا بیٹا قتل ہو رہا ہے, اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لگتے جگر. اس وقت وہ بھی رو رہا تھا, وہ بھی رو رہا تھا, لیکن بی بی نے حق ادا کر دیا. اور یہ جملہ آج بھی تاریخ میں ثبت ہو گیا, اور وہ بی بی کا وہی جملہ آج بتائیے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ کیسے تھے وہ جاننے والے, کیسے تھے وہ پہچاننے والے, کیسے تھے وہ محلے والے. وہ بھی تو مدینے میں ہی تو رہتے تھے نا, کہ وہ انجانے بن رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے. اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. تھوڑی سی ہم سبحان بھائی کی طرف جاؤں گا, پھر واپس آؤں گا تو میں تھوڑی سی اور گفتگو کروں گا بی بی کے مشن کے اوپر, کیونکہ ہم چیزوں کو مطلب وقت اور حالات کے اس حساب سے رکھ کر اگر ہم دیکھیں, ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کلام ہے اس کا میسج قیامت تک کے لیے. سبحان بھائی, میں چاہوں گا کہ ایک کلام اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم بین الحرمین سے جو ہے وہ لائیو خصوصی ٹرانسمیشن آپ کو دے رہے ہیں. امام حسین السلام کا حرم آپ کے سامنے ہے, مولا ابو الفضل عباس السلام کا حرم جو ہے وہ آپ کے ہمارے پشت پر ہے. اور دونوں حرمین کی آپ زیارت کر رہے ہیں, چھوٹے حضرت کی بھی بڑے حضرت کی بھی, اور بیچ میں عزاداروں کا سیلاب ہے. ماشاءاللہ ایسا سیلاب ہے کہ امام حسین السلام کی جو, یعنی اگر میں آپ دیکھ سکیں تو جس کو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے, اس طرح سے جو ہے وہ موب ہے, اور یہ بھی اربعین تک اس کا چوکنا ہو جائے گا. تو یہ ایک صورتحال ہے کربلا میں اس وقت. دیکھ کر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے جو ہے وہ اشک رکتے نہیں. اگر وہ جائے اور اپنے آپ کو ملحق کرے اس دن سے جب امام فرما رہے تھے حل من ناصر سننا ہے کوئی, تو آج لبیک یا حسین کی صداؤں سے ہم اپنے آقا کو جواب دیتے ہیں کہ مولا ہم حاضر ہیں. ہم اس وقت نہ تھے, ورنہ ہم بھی حرکت کرتے فوز عظیم کی طرف, یا لیتنی کنت معکم فوزا و فوزا عظیما. کوئی بات نہیں, ہم اس وقت نہیں تھے, آج ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اور آپ کے کاروان میں شامل ہوتے ہیں. سبحان بھائی مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کریں. جی ماشاءاللہ, آپ گفتگو ہم چھوٹے چھوٹے اشعار میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی گفتگو کو اسی. بسم اللہ. کیا دیکھتی ہے صبرا زینب کے آنسوؤں
کربلا کا زینب کے آنسو میں برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں اے دید اے تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں زندان شام میں چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں شبیر پیش داو جائیں گے ساتھ لے کر زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے صبرا زینب کے آنسوؤں میں سبحان اللہ سبحان بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پردرد آواز میں جو ہے وہ آپ نے کلام ایک مرتبہ پھر پیش فرمایا. ہم سلسلہ کی طرف واپس آئیں گے. ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. مختلف حوالوں سے ہم شہزادی کے کردار کے اوپر آپ کی جو جرأت ہے جو تاریخ نے ثبت کی, جس طرح سے آپ نے ظالم کے ایوان کو لرزہ اندام کر دیا, اس کو ایک اور پہلو سے ہم دیکھتے ہیں. سید الشہداء کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں ہون علیہ ما ننزل بعین اللہ, پروردگار تو دیکھ رہا ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے, جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے, جو مجھ پہ گزر ہے. سب کچھ ہے, جدید دور ہے, الیکٹریسٹی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, جس پر سید الشہداء کو یہاں گھیرا گیا. چٹھیل میدان تھا, صرف نخلا کے پاس شط الفرات کے اوپر جو ہے وہ جھاڑیاں تھیں اور درخت تھے. جس طرف مخیم ہے یہاں چٹھیل میدان تک کاٹے تھے اور ریگستان تھا یہ, اور جو صرف ایک سہولت تھی قدرتی پانی, وہ بھی روک لیا گیا. میں سوچ رہا تھا مشایا کے اندر جب میں پیدل چل رہا تھا کہ اس گرمی میں 15-20 منٹ آدمی اگر کھڑا ہو جائے سورج کے نیچے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی, نہیں رک سکتا. نہ کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انسان پھر اس میں بار بار جنگ کرتا ہے اور لاشوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں. بزرگی کے ایک تو بزرگ, دوسرے اپنے بچوں کے جنازے کو اٹھانا آسان کام نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ ایک کسی گھر میں میت ہو گئی تو پیروں کی جان نکل گئی, کھڑی نہیں ہو سکتے, اٹھایا جاتا ہے. بار بار جاتے ہیں اور تلوار کے زور پر ڈھکیل دیتے ہیں لشکر کو اور لے کر آتے ہیں. جتنی جنگ حسین ابن علی نے کی شاید کسی نے نہیں کی اس گرمی کے اندر. اور جس وقت کوئی انسانی سہولت نہیں, ایک پانی وہ بھی روک لیا. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے شہزادی کا, کہ یہ مشاہد میں سوچ رہا تھا, چل رہا تھا, سوچ رہا تھا
جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر پھر ہم مزید گفتگو کریں. امام حسین السلام کی تو عصر عاشور ہو گئی, آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا, آپ کی کربلا برپا ہو گئی, مگر جو دوسری کربلا شروع ہوئی شہزادی کی, وہ ایک دن میں یا 3 دن میں ختم نہ ہوئی. وہ ایک روایتوں میں ہے کہ آپ کو ایک اونٹ کے اوپر جو کہ بے پالان تھا, اور اونٹ کی جو جلد ہوتی ہے اگر اس کے اوپر انسان بغیر پالان کے بیٹھ جائے تو اس کی رانوں کا گوشت پھٹ جائے گا, یہ سخت ہوتی ہے. اس کے اوپر رسیوں سے باندھا جانا اور اونٹ کو بھگایا جانا, نہ وقت سے پانی ملنا, نہ کھانا ملنا, نہ سونے دیا جانا. اور یہ 2 دن 3 دن 6 دن 10 دن کا جہاد نہیں, کربلا سے کوفے سے شام اور مختلف مناطق سے دوڑاتے ہوئے لے کر گئے, مختلف جگہوں پہ اذیتیں دیتے ہوئے, تماشا لگاتے ہوئے. آپ سوچیں کہ اس گرمی کے اندر اگر ہم مشاہد 3 دن 4 دن کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی 50 تھا, اتنا ٹیمپریچر تھا. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جو جہاد ہے, اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی ہے, حالانکہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے ہر سختی کو پامال کیا اور سید الشہداء کو لبیک کیا, چاہے وہ ہاتھ پیر کا کٹنا ہو یا جان دینا ہو. اس میں شام کی ٹرانسمیشن میں کہہ رہا تھا کہ امام حسین السلام کے اوپر یہ جو روشنی ہے روزے میں, یہ الیکٹرکسٹی سے نہیں ہے, یہ بظاہر ہے, یہ شہداء کا لہو ہے, کروڑوں لوگوں کا لہو ہے جو یہ روشنی ہے. تو وہ اگر کوئی سوچتا بھی ہے اپنی جگہ پر کہ بہت گرمی ہے, میں نہیں چل پاؤں گا یا نہیں چل پاؤں گی, جو شہزادی کا جہاد یاد کرے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس کے اوپر گفتگو فرما دیں, کیونکہ میں نے اس گرمی میں چل کے خود محسوس کیا. سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امام حسین کے حوالے سے, کہ امام نے کہا کہ جو کچھ میرے اوپر پڑ رہی ہے, خدا بند عالم جو گزر رہی ہے تو دیکھ رہا ہے. تو اس پر ذرا میں روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. 8 منٹ ہے ہمارے پاس, بسم اللہ. شکریہ بتانے کا. میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ہم جو اپنے ملکوں سے نکلے ہیں جہازوں کا سفر, اب جہازوں کا سفر اتنا آسان نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ہم جہاز سے جا رہے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ خدا راضی, حسین راضی, امام راضی, ہم اسی لیے جا رہے ہیں نا. اب ہم ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جا, کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جا. تو جس کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند نے مشی کیا. لیکن اس جملے کو آؤٹ آف وے ذرا ایک جملہ کہتی بھی پھر میں منسلک ہو جاؤں گی کہ لیکن وہ خدا جس کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں, خدا راضی ہو جا, نماز پڑھ رہے ہیں, خدا راضی ہو جا. لیکن روزے عاشورہ خدا وند عالم نے کیا کہا کہ یا ایھا النفس مطمئنہ واپس پلٹ کر آ جا, میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, میں تجھ سے راضی. تو وہ کرنے کے لیے اب ہمارے راستے پر کوئی مشکلیں آئیں, چاہے سورج 50 ڈگری کا ہو, چاہے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہوں, چاہے ریشز ہو رہے ہوں, کچھ ملے یا نہ ملے, بس ایک محبت ہے, ایک لگن ہے, ایک تڑپ ہے, کسی طریقے سے حسین تک پہنچ جائیں. یہ راستہ ہم نے دیکھیں, ہمارے پر کوئی فورس نہیں ہے, ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو جانا ضروری ہے. ہم خود کتنے لوگوں کا میں سنتی رہتی ہوں کہ ہم نے پیسے جمع کر رہے تھے کب سے, اور ہمیں کہاں جانا ہے, کرب و بلا. کیا کسی نے سختی کی تھی؟ نہیں, وہ محبت ہے, وہ لگن ہے, وہ تڑپ ہے. جہاں ہم کو ملنے کے لیے کہاں جانا ہے کہ خدا راضی ہے جس سے, اب ہم خدا کی رضاعت کے لیے اب ہم حسین کو راضی کر لیں کسی طریقے سے. نہ پیاس کی پرواہ ہے, نہ بھوک کی پرواہ ہے. تو بس. اور آپ کا جو دوسرا سوال کیا تھا کہ اس گرمی سے جو میں نے کہا نا کہ مطلب سید الشہداء کا جو جہاد تھا وہ عاشورہ پہ ختم ہوا, جو شہزادی کا جہاد تھا, اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ آپ روایات دیکھیں, اس میں کس کس طرح کا ظلم نہیں ہوا. مکانوں کی چھتوں سے آگ اچھالی جا رہی ہے, گرم پانی پھینکا جا رہا ہے, پانی دکھا کے بچوں کو زمین پہ پھینکا جا رہا ہے, درے لگائے جا رہے ہیں, اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے. کتنی قبور تو معصوم بچوں کی راستے میں تاریخ نشاندہی کرتی ہے, اونٹوں سے بچے گر گئے. تو یہ جو شہزادی کا جہاد ہے, اور مطلب یہ چند دن کا سفر نہیں ہے. آپ شام تک ان صحبتوں کو برداشت کرتے گئیں,
اس کے بعد جا کر جو خطبہ دیا، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ انسان، میں نے کہا نا کہ ایک موت ہو جائے گھر میں انسان قوت کلام گویائی کھو دیتا ہے. ایک انسان اتنی صحبتیں برداشت کر کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ پہنچے اور جا کر خطبہ دے ایسا کہ جس پر عرب دندان شکن ہو جائیں، عربی ادبیات کا اس میں پورا لحاظ ہو، موتی پرو دیے ہوں. آپ سوچیں مطلب کہ یہ اذہان، یہ ذہن کیا منسلک نہیں ہے خدا کے ساتھ؟ یعنی فوق العادہ بات ہے نا، یہ انسان کر نہیں سکتا ہے کام. یہ خدا داد صلاحیت اور وہی عاقلہ بنی ہاشم، مولا کائنات کا لہو، بی بی کا شیر، تو ان سب سے جو چیز جو مل کر بنی ہیں وہ زینب کبریٰ بنی ہیں. اور کیوں نہیں وہ صابرہ ہوں گی، کیوں نہیں وہ شجاعت گزر چکا ہے کہ بی بی نے کس طریقے سے امامت کو زندہ رکھا ہے. 11 محرم جب بیویوں کے لیے اونٹ لائے گئے، بے کجاوہ اونٹ لائے گئے، اور سب کو بی بی زینب نے، کتنی بی بی زینب کمزور ہوں گی، وہ بھائی کو دیکھ چکی ہیں جن کے لیے شرط رکھی گئی تھی، عقد میں شرط رکھی گئی تھی کہ مجھے حسین سے جدا نہ کرنا، میں حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں. یہی وہ مقام تل زینبیہ، جی تل زینبیہ 2 قدم پہ یہاں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا شہزادی. وہی بی بی وہی ہے. اب آپ آ جائیں کہ وہ جو حسین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہیں، تو وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ناکے پہ چڑھی ہیں اور ناکے سے کس کو دیکھا؟ سید سجاد کو دیکھا. دیکھا کہ سید سجاد کی حالت لاغر ہو رہی ہے، ضعیف پڑ رہے ہیں، اور لگ رہا تھا کہ روح قفس ناصر سے پرواز کر جائے گی. ایسے میں کیا جملہ کہا؟ اے میرے بیٹے، ہم پھر آئیں گے یہاں پر، ہم پھر آئیں گے یہاں پر، ایک شہر آباد ہوگا. دیکھیں ابھی آپ نے کہا ہے نا، یہ شہر آباد ہو گیا. بی بی کا ایک ایک جملہ جو ہے تاریخ نے اس طرح لکھ دیا. اس سے پہلے سوال آپ نے یہی کیا تھا نا کہ اس زمانے کا جملہ اور آج کا جملہ، آج ہر زمانے میں، ہر منہ میں، ہر زبان پر ایک ہی جملہ ہے، کربلا چلو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور شہر آج آباد ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم انتہائی آپ سماعت فرما رہے تھے عالمہ سیدہ ام فروہ جعفری صاحبہ کو، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب سبحان علی حزبانی صاحب کو. ہم دونوں حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم انتہائی مصروف ہے اور بیک ٹو بیک پروگرامس ہیں. پورا جتنا محب اہل بیت میڈیا ہے ان سب کو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے. ایک گھنٹے کے اوپر یعنی دنیا بھر میں جو تبلیغات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارا ٹائم تمام ہو گیا. ہمارا کل کا جو پروگرام ہے عراقی ٹائم سے ہم 1:30 بجے جو آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور UK کے ٹائم سے 11:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے.